کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ان کے روزے کے دروں
سجانے کے لیے ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، رہزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت رحمة مهداة، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 55ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو حاضری نصیب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آج کی جو مجلس ہوگی وہ اختتامی ہوگی، لیکن کچھ اعذار اور طبیعت کی شدید ناسازی کی وجہ سے پھر مشورے سے طے ہوا کہ انشاءاللہ آج کی جو مجلس ہوگی اس میں اب تک کی 54 مجلسوں کا ہم پورا خلاصہ بیان کر دیں گے۔ اس میں انشاءاللہ ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ بعض وہ ساتھی جو کسی مجلس میں شریک نہ ہوئے یا ابتدان نہیں تھے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا ازالہ بھی ہوگا، ایک مرتبہ ساری باتوں کی دہرائی بھی ہوگی جو باعث خیر و برکت ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والی اتوار کو جو مجلس ہوگی وہ سیرت طیبہ کی انشاءاللہ اختتامی مجلس ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے اب تک 54 مجلسوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک زندگی کے تقریباً حصوں پر اجمال اور تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے آج کی مجلس میں، ظاہر سی بات ہے تو بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن مختصراً آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو اب تک جتنی باتیں ہم کر چکے ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے، کیوں یہ مجلس لگائی گئی، کیوں آپ حضرات نے وقت نکالا۔ یقیناً بعض ساتھی ہمارے علم میں ہیں جو بہت دور سے تشریف لاتے رہے اور پابندی سے آتے رہے، تو سیرت کے مقاصد کیا ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ سیرت کے مقاصد بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان اور یقین میں پختگی۔ ہمارا ایمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت میں اضافہ۔ جتنا آپ کی بات ہوگی دل میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ تیسری بات، سلیقہ زندگی سے آگاہی۔ انسان کو سیرت سن کر سمجھ کر پتہ چلتا ہے کہ ایک سلیقے والی زندگی کس کو کہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر انسان اپنی چال پر زندگی گزارے تو حیوانی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو سیرت کے یہ 3 بڑے بنیادی مقاصد ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں بعثت سے قبل، اور ایک حصہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں بعثت کے بعد۔ بعثت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کا مل جانا۔ آپ کو جب تک نبوت نہیں ملی اس سے پہلے کی زندگی، بلکہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے بھی پہلے کی زندگی، اور جب آپ کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں گے جب آپ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے اس دور کو کیا کہتے تھے؟ عہد جاہلیت۔ ایک جاہلیت کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ تشریف لائے۔ عہد جاہلیت کے مشہور مذاہب کتنے ہیں؟ وہ ہیں 6، اور اس زمانے کی حکومتیں کتنی ہیں؟ وہ ہے 5۔ مذاہب کون کون سے ہیں؟ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت، عرب میں شرک پرستی کا الگ طریقہ رائج تھا۔ حکومتیں اس وقت دنیا میں بڑی کون سی تھی؟ رومی حکومت، ایرانی حکومت، ہندوستان، جزیرۃ العرب اور یورپ۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک پورا خاکہ ہے باعتبار مذہب کے، باعتبار حکومت کے۔ اب اس کے بعد ہماری بات چونکہ عرب سے ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم میں تشریف لائے؟ عرب میں۔ اب اقوام عرب کو اگر ہم تقسیم کریں بڑے حصوں میں تو اس کی 3 شاخیں بنتی ہیں: عرب بائدہ، عرب قحطانی، عرب عدنانی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان 3 میں سے کس سے جڑتا ہے؟ عرب عدنانی سے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ عدنانی ہیں، عدنان سے جا کر آپ کا سلسلہ جڑتا ہے، آپ عرب عدنانی میں سے۔ پھر جب آپ علیہ السلام جس سال دنیا میں تشریف لائے ہیں اس سال ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن کریم سورہ فیل کے اندر ہے۔ عام الفیل، ابرہہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں ہے نا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے پرندے آئے اور ان کو ختم کر دیا، بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہی جو عام الفیل کا سال تھا، اسی سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس سال عجیب و غریب واقعات پیش آئے جو ایک رہنمائی کر رہے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑی ہستی تشریف لانے والی۔ تو اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب آپ کی ولادت، رضاعت، حضانت، کفالت، جب آپ پیدا ہوئے کس کیفیت میں آپ تشریف لائے، کیسے گھر میں تشریف لائے، کس وقت میں تشریف لائے، پیدائش کے بعد آپ کو دودھ کس نے پلایا جس کو رضاعت کہتے ہیں، آپ کی پرورش کہاں ہوئی،
آپ کی کفالت میں کس کس نے اپنا حصہ ڈالا، یہ آپ کی پیدائش کے وقت کے حالات ہیں۔ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی یہ وہ جگہ ہے، یہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اس وقت عرب میں لائبریری بنی ہوئی ہے۔ حرم شریف سے نکل کر بالکل قریب کے اندر یہ لائبریری ہے۔ یہ دیکھیں حرم کا جو یہ دروازہ ہے، یہاں سے آپ نکلیں گے صفا مروہ کے بالکل بیچ سے، تو یہاں پہ مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے۔ یہاں ابھی تک ایک بورڈ بھی لگا ہوا تھا جس پر مولد النبی لکھا ہوا تھا، اب ہٹا دیا گیا تاکہ عام لوگ نہیں پہچان سکے، لیکن یہ اس کی بڑی پہچان ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اولین اور آخرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو عرب دستور کے مطابق بچوں کو پرورش کے لیے اطراف دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ بچوں کی پرورش صحت اچھی ہو۔ تو آپ کی پرورش اور آپ کا بچپن جس قبیلے میں گزرا اس کا نام کیا ہے؟ بنو سعد۔ یہ طائف کے قریب ایک علاقہ ہے بنو سعد کا، اور یہ وہ اس کی تصویر ہے۔ وہ جگہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کائنات کی وہ ہستی ہے کہ 4 سال جن کے پاس حضور علیہ السلام نے اپنے بچپن کے گزارے۔ تو یہ بنو سعد کا علاقہ ہے طائف کے اندر، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا ہے۔ 4 سال کے بعد آپ علیہ السلام واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے، چونکہ والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو والدہ کے پاس آئے، پھر والدہ اپنے ننیال جا رہی تھی جو مدینہ طیبہ کے پاس تھا۔ اللہ کی شان یہ کہ ایک مقام ہے ابوا، یہ مدینہ طیبہ سے آتے ہوئے بدر کے قریب ہے ابوا نامی جگہ۔ یہاں پہنچ کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی طبیعت راستے میں خراب ہو گئی، اور اسی جگہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ابوا کے اندر وہ جگہ ہے جہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ اللہ پاک نے سارے جو دنیا کے سہارے تھے وہ بچپن میں اپنے پیغمبر سے لے لیے۔ آپ دیکھیں والد پہلے چلے گئے، اس کے بعد والدہ چلی گئی، اس کے بعد دادا چلے گئے، پھر چچا وہ چلے گئے، ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں والدہ کا انتقال ہوا جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ مقام ابوا پر انتقال ہوا، یہاں قبر ہے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ اس جگہ پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، ورنہ لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے حضرت عبد المطلب، انہوں نے بڑا خیال رکھا، لیکن 8 سال عمر تھی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چچا ابو طالب، انہوں نے عجیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی کی، کفالت بھی کی، آپ کا خیال بھی رکھا، سب سے زیادہ خدمت ان کے حصے میں آئی۔ اور جب آپ کی عمر 50 سال تک پہنچ گئی تھی اس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر ابوا مدینہ کے پاس ہے، باقی دونوں حضرات کی جو قبریں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں حجون جگہ ہے۔ یہ جو معلّہ قبرستان ہے مشہور، اس کے قریب ہے، حجون میں ان دونوں کی قبریں ہیں۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا سب سے زیادہ حصہ مکہ مکرمہ میں کس جگہ پہ گزرا ہے؟ یہ اجیاد ہے دوستوں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حرم شریف کے بعد، حرم کے بعد سب سے بابرکت جگہ مکہ کی اجیاد ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ آپ کے قدم مبارک یہاں پہ لگے، آپ کی زندگی کا اکثر حصہ یہاں پہ۔ اجیاد مشہور علاقہ ہے، یہاں پہ قریش کے گھر تھے، بنو ہاشم کے گھر تھے، سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی عمر کا حصہ وہ اجیاد کے اندر گزرا ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، لڑکپن اور جوانی۔ اب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی عمر ہے، اس دور میں اللہ پاک بعض ایسی خصوصیات انسان کو دے دیتے ہیں کہ جس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے، چونکہ مجمع میں اکثریت نوجوان ساتھیوں کی ہے، جوان ساتھیوں کی ہے، بلکہ انشاءاللہ سبھی جوان ہوں گے۔ تو اس دور کی خصوصیات بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی حفاظت مشکل ہے۔ 3 باتیں اس دور کی خصوصیت ہے۔
جوانی میں کردار یا تو بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عالی کردار ہی کی بنیاد پر صادق اور امین کہلائے. اس دور میں سمجھ اور طاقت دونوں عروج پہ ہوتی ہے، بخلاف بچپن اور بڑھاپے کے. بچپن میں بھی ناقص، بڑھاپے میں بھی ناقص. اس عمر میں اپنی حفاظت کرنے سے ساری زندگی پہ خوشگوار اثر پڑتا ہے، جسمانی، روحانی، علمی، ہر اعتبار سے، اور ضائع کرنے پر اس کے نقصانات تاموت محسوس ہوتے ہیں. اس لیے اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ سیرت کی مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں، اپنی اس انتہائی عمر کے اہم حصے کی حفاظت کریں. گناہوں کے، فتنوں کے ماحول زیادہ ہے، نیک ماحول بہت کم ہے. فتنے زیادہ متوجہ ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. مسجد کے ماحول کو اختیار کریں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت یعنی نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو نبوت کتنے سال کی عمر میں دی؟ 40 سال کی عمر. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کو نبوت نہیں ملی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے تذکرے سابقہ آسمانی کتابوں میں، تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے. یہود بھی اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، عیسائی بھی اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور سب منتظر تھے کہ آخری پیغمبر کب آئیں گے. لیکن جب آپ تشریف لے آئے، بنو اسماعیل میں آئے، تو ضد کی وجہ سے، کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس لیے ضد کی وجہ سے قبول نہیں کیا. تمام آسمانی کتابوں میں، ہماری مجلسوں میں اس کے حوالے آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے، آپ کی رسالت کے تذکرے تورات میں بھی ہیں اور انجیل کے اندر بھی. جب 40 سال عمر مبارک پوری ہوئی تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، یعنی آپ کو نبوت کے منصب سے مالا مال فرمایا. آپ غار حرا کے اندر تھے جب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں آپ پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری. یہ آپ کی بعثت مبارکہ تھی. بعثت نبوت ملنے کے بعد آپ کی زندگی کے 2 حصے ہو گئے. 40 سال پہ نبوت مل گئی نا دوستو، 40 سال پہ نبوت مل گئی. اب بعثت کے بعد کے کتنے حصے ہو گئے؟ 2. ایک حصہ ہے بعثت سے ہجرت تک، اس کو کیا کہیں گے؟ مکی زندگی، اور اس کی مدت کتنے سال ہوگی؟ 13 سال. دوسرا حصہ ہوگا ہجرت سے وفات تک، یہ کیا ہوگی؟ مدنی زندگی، اور اس کی مدت 10 سال. جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں مکی دور، نبوت ملنے کے بعد. اور اس مکی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. ان 13 سالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محنت، اصل کام، اصل ہدف اور مشن، وہ دعوت الی الاسلام، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا. یہ اصل مقصد تھا آپ کی دنیا میں آنے کا اور آپ کو نبوت دینے کا. لیکن دعوت الی الاسلام بہت بڑا کام ہے. اس کے کچھ اصول بھی ہے، اس کے نکات بھی ہے، اس کے مراحل بھی ہے. دعوت کے اصول کیا ہے؟ دعوت کے نکات کیا ہے؟ دعوت کے مراحل کیا ہے؟ کیا مطلب؟ انسان یہ پہلے سیکھ لے کہ میں دعوت دوں گا تو کیسے دوں گا. اگر انسان کے پاس دعوت کے اصول نہیں ہو، اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا، اختلاف، انتشار، لڑائی بنے گی. اصول دعوت کتنے ہیں؟ کل 9. دیکھیں، حکمت و موعظت، ٹھنڈا اور سنجیدہ اسلوب، داعی کا منصب، ہمیشہ بات کرنے والا اپنے منصب کا خیال رکھے گا، طلب والوں کو اہمیت دے، جو غور سے آپ کی بات سنے گا ان کو مزید قریب کرے، شفقت، حلم اور صبر، معروفات کی تبلیغ. کیا مطلب؟ مبہم مجہول باتیں نہیں. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا بعض مجلسوں میں واعظ تقریر کرنے والے نے ایسی کوئی بات کی کہ کسی کے پلے نہیں پڑی، لیکن نیچے واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ، سمجھ کسی کو نہیں آیا. یہ مبہم باتیں. دین اسلام میں معروف، سادہ، آسان باتیں، الجھنے سے پرہیز، اشتعال انگیزی سے خدا کی پناہ، اور بے غرضی، کسی مقصد سے دعوت نہیں دے رہا کہ اس سے کل مجھے فائدہ پہنچے گا. یہ اصول دعوت ہے. نکات دعوت، سامنے والے کو جب دعوت دے تو بولنا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے. توحید کی تعلیم، شرک کی تردید، رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت،
قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایمان کی دعوت، آخرت پر ایمان کی دعوت، اخلاقی تعلیمات، امت مسلمہ کی تاسیس یعنی بنیاد، جوڑ پیدا کرنا ہے۔ مراحل دعوت کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ جہاں پر کام کریں گے تو آپ کو میدان بالکل آپ کے مزاج کے مطابق ملے گا۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایک جگہ کو بنانے میں۔ جب اللہ کے پیغمبر کو وقت لگا ہے، مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے 3 مرحلے، بہت غور سے دیکھیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت مکے کے اندر، کتنے سال؟ 3 سال۔ 3 سال آپ علیہ السلام نے اپنے شہر، اپنے علاقے میں دعوت کا کام کیا، لیکن خفیہ دعوت، چھپ کر۔ 3 سال بعد دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ کے اندر 7 سال۔ اب 10 سال پورے ہو گئے۔ اب تیسرا مرحلہ علانیہ دعوت مکہ سے باہر آپ نکلے، اس کی مدت کتنی ہے؟ 3 سال۔ یہ 3، 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 13 سال۔ جی، جو پہلا مرحلہ مکی زندگی کا خفیہ دعوت، اس کی مدت کتنی تھی؟ 3 سال تک۔ ان 3 سالوں میں کام کیسے ہوا؟ دعوت کا ایک مرکز بنا۔ حضرت ارقم ایک نوجوان صحابی تھے، صفا کے قریب، 16 سال کے، ان کے گھر کام شروع ہوا تاکہ کسی کی توجہ نہیں جائے۔ مرکز ایک جگہ طے ہوئی، طریق دعوت بالکل خاموشی سے، کوئی مجمع میں بات نہیں کرتا تھا، خاموشی سے چل۔ نتیجہ دعوت 3 سال مشکل بہت تھے، لیکن جو افراد تیار ہوئے نا گنتی کے، انتہائی بنے ہوئے لوگ تھے، انتہائی قیمتی اور سمجھدار لوگ تیار ہوئے ان 3 سالوں کے اندر۔ پھر دوسرا مرحلہ جب آیا، اب کھل کر دعوت شروع ہوئی اندرون مکہ، اور اس کی کل مدت کتنے سال تھی؟ 7 سال۔ لیکن تکلیفیں بڑھ گئی، مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ حبشہ ہجرت کرنی پڑے گی۔ حبشہ سن 5 نبوی میں، یعنی آپ کو نبوت ملے 5واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا، تو صحابہ کی ایک جماعت 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ میں۔ پہلی ہجرت میں کتنے لوگ گئے؟ 12 مرد اور 4 خواتین۔ یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ لوگ واپس آئے شوال سن 5 نبوی میں، لیکن آئے تو پتہ چلا کہ اطلاع جھوٹی تھی، ماحول ابھی تک سازگار نہیں۔ پھر دوسری ہجرت بہت بڑی تعداد میں ہوئی، 83 مرد اور 19 خواتین اس ہجرت کے اندر شامل۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت جو کس کی طرف ہوئی؟ حبشہ کی طرف۔ یہ مکی دور کے دوسرے مرحلے میں۔ تیسرا مرحلہ، اب دعوت اسلام مکہ سے باہر نکلی، باہر گئی، اور اس کی مدت کتنی تھی؟ 3 سال۔ آپ خود تشریف لے گئے، کہاں؟ طائف۔ اس مرحلے میں طائف کا ایک عجیب و غریب سفر ہوا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اس سفر میں آپ علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کی۔ اس سفر سے واپسی پر ہی جنات کا ایک وفد آیا اور وہ اسلام میں داخل ہوا، اور یہ سفر ذریعہ بنا قبائل عرب میں اسلام کی دعوت کا۔ لیکن چونکہ آپ بڑی مجبوری، آزمائش اور تکلیف سہ کر آ رہے تھے، تو اللہ پاک تو پھر انعام دیتے ہیں، لہذا جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ آپ کو معراج پہ بلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اب طائف سے واپسی پر اسرا اور معراج، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، پہلے بیت المقدس، پھر 7 آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں، جنت جہنم کے مناظر، ہوتے 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 اس جگہ تک جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ پاک کا دیدار اور ملاقات کر کے واپس تشریف لائے۔ یہ اسرا اور معراج، یہ اس سفر کے 2 مرحلے ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کے اوپر کے سفر کو معراج۔ کب ہوئی؟ نبوت کے 11ویں سال۔ اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو۔ اسرا کہاں سے شروع ہوا؟ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ام ہانی کا گھر تھا بیت اللہ شریف کے اندر جو آ چکا ہے، وہاں آپ آرام فرما رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو لے گئے۔ سفر کا آغاز حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا۔ عجائب سفر، عالم امثال کے نمونے، اللہ نے آپ کو اس سفر میں بڑی عجیب و غریب چیزیں دکھائی۔
اور اسرا کا اختتام مسجد اقصی میں ہوا، فلسطین میں، جہاں تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا، اور آپ جب گئے تو سب منتظر تھے، آپ گئے اور آپ نے سب کی امامت کروائی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اب یہ مکی زندگی ہے اور بڑی تکلیفیں، آزمائشوں کا دور گزر رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے آپ کی دعوت مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دی۔ مکہ والے بات لے نہیں رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے، اور الفاظ دیگر قدر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب قریب والے قدر نہیں کرتے، اللہ دور والوں کو کھینچ لیتے۔ تو آفتاب اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ پہنچ گئی، حالانکہ آپ خود مکہ میں تھے، لیکن آپ کی دعوت، آپ کا پیغام آپ کے جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ لوگ آئے، تیار ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر مدینہ طیبہ واپس چلے گئے، اور یہ ذریعہ بنا ہجرت مدینہ کا۔ اب وہ وقت آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ دیں گے، جو آپ کا آبائی وطن تھا، آپ کی پیدائش کی جگہ تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا، مدینہ والوں نے آپ کو دعوت دی، ان کی قسمت جاگ گئی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا، اور اس طریقے سے مدنی دور شروع ہوا، اور آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ کب یہ ارادہ ہوا؟ مکہ سے روانگی کب ہوئی مدینہ کے لیے؟ شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزرا اور جمعے کی رات تھی، یکم ربیع الاول۔ آپ مکہ سے نکلے، سب سے پہلے مرحلے میں غار ثور آئے، اور غار ثور میں کتنا قیام کیا؟ 3 دن۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ اب آپ کس ترتیب پہ گئے؟ آپ کی ساری زندگی حکمت عملی پر، سیرت کو آپ نے پورا سنا، آپ کو پوری زندگی میں حکمت ملے گی، لہذا آپ نے اس سفر میں اس راستے کو اختیار کیا جو عام راستے سے بالکل الگ تھا، تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ دیکھیں، آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور یہ پہلے غار ثور میں پہنچ گئے، یہاں آپ نے 3 دن گزارے، یہاں سے پھر آپ نکلے، اور ہوتے ہوتے یہ سفر آپ کا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، عام راستہ یہ بلو والا ہے، جو ریڈ والا ہے، جس پہ ہم نشان بنا رہے، یہ طریق الہجرت ہے۔ یہ ام معبد کا خیمہ ہے، یہ وہ عورت تھی جہاں آپ نے بکری کا دودھ پیا، جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک رکھے تو وہ دودھ سے بھر گئے تھے۔ یہ معجزہ یہاں پر ہوا۔ یہاں رک کر آپ پھر روانہ ہوئے، اور یہ رب الرمل ایک جگہ تھی، یہاں پر آپ نے کچھ دیر قیام کیا، یہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور ہوتے ہوتے یہ آپ دیکھیں گے، یہ قبا کے مقام پر آپ پہنچ گئے، مدینہ منورہ کے قریب قبا کے مقام پر آپ پہنچے۔ کچھ دن قیام کے بعد پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں جب آمد ہوئی تو انصار کن کو کہتے ہیں؟ جو مدینہ کے میزبان تھے، مکہ سے جانے والے جو مہمان تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر گویا یہ مہمان اور انصار میزبان بن گئے۔ انصار کی عجیب و غریب حالت تھی، بہت خوش تھے، ساری زندگی کا سرمایہ گویا انہیں مل رہا تھا۔ مدینہ میں آپ کا داخلہ کس دن ہوا؟ پیر کے دن 12 ربیع الاول، لیکن مدینہ سے پہلے آپ نے قیام کہاں پر کیا؟ قبا میں قیام کیا، اور یہیں ایک مسجد بنائی جس کو کہتے ہیں مسجد قبا کہا جاتا ہے جی۔ پھر قبا میں قیام کرنے کے کچھ دن بعد آپ علیہ السلام کی آمد مدینہ منورہ میں ہو گئی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں کس دن داخل ہوئے؟ بروز جمعہ 16 ربیع الاول۔ سمجھ گئے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے روانگی کس ربیع الاول کو ہوئی؟ یکم۔ قبا کب پہنچے؟ 12۔ اور مدینہ 16 کو مدینہ پہنچے۔ تو یہاں جب پہنچے تو انصار نے استقبال کیا، اور چھوٹی بچیوں نے ایک ترانہ پڑھا آپ کی شان میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر آپ نے قیام کیا، ہر صحابی کی خواہش تھی میرے ہاں آئے، لیکن آپ کی اونٹنی جا کر یہاں بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے گھر والے مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے وہ آپ کے پیچھے مدینہ طیبہ آ گئے جی۔
جو بچیوں نے ترانہ پڑھا، جو اشعار پڑھے مشہور، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. یہ وہ تو یہ وہ اشعار تھے جو انصار کی نابالغ معصوم چھوٹی بچیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے موقع پر آپ کے سامنے پڑھے. یہاں سے آپ کی زندگی کے مدنی دور کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے بار بار بات آئی کہ مدنی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور کی مدت ہے. اور ان 10 سالوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل کام، اصل محنت کیا کی؟ اسلامی ریاست کی تاسیس یعنی بنیاد رکھی. اب تک مکی زندگی میں آپ نے دعوت الی الاسلام افراد پر محنت کی، افراد بن گئے، جماعت تیار ہو گئی. اب وہ موقع تھا کہ باقاعدہ دین اسلام ایک نظام بن کر سامنے آئے، اسلامی ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پر پیش ہو جائے. تو اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدنی دور کے اندر. ان 10 سالوں کے کل 3 مرحلے ہیں دوستوں. پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، آپ کو یاد ہے اس کی کل مدت 5 سال 8 مہینے. دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار، کل مدت 1 سال 11 مہینے. تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل اور آثار، کل مدت 2 سال 6 مہینے. اب دیکھیں، یہ پہلا مرحلہ تھا مدنی دور کا اور سب سے مشکل ترین مرحلہ، جس میں آپ ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں بیٹھے. یہ 5 سال 8 مہینے آپ مسلسل حرکت میں، شمال جنوب مغرب مشرق، کبھی خود کبھی صحابہ کو، ہر طرف جا رہے ہیں، کبھی فتنوں کو دبانے کے لیے، کبھی دعوت کے لیے. تو پہلا مرحلہ 5 سال 8 مہینے. اس مرحلے میں بڑے اہم واقعات، غزوات پیش آئے. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم ترین غزوہ بدر، وہ سن 2 ہجری رمضان کے مہینے میں پیش آیا. اور یہ اس نے اسلامی تاریخ کو گویا کہ تبدیل کر دیا. 313 کے ایک چھوٹے سے لشکر نے ہزاروں کافروں کو بدترین شکست دے دی. یہ دیکھیں، اسلامی لشکر 313، جس میں مہاجرین کی تعداد 82، انصار 231، کافروں کے لشکر کی تعداد 1000. اس معرکے میں جو شہید ہونے والے جو خوش نصیب صحابہ تھے، جن کو شہدائے بدر کہتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً بنتی ہے 14 کے قریب شہدائے بدر. یہ ان کے نام ہیں، آپ کے سامنے تفصیل بہرحال آ چکی ہے. یہ 14 خوش نصیب شہدائے بدر کہلاتے ہیں، اور شہدائے بدر کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہاں تک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ ان سے کچھ بھی سرزد ہو جائے لیکن اللہ ان کو معاف کر چکے. یہ ان کے شہدائے بدر کی قبریں ہیں بدر کے مقام پر، آج بھی اس چار دیواری کے اندر ہے. سن 2 ہجری بڑا اہم سال تھا اسلامی تاریخ، اس میں بڑے احکامات نازل ہوئے. رجب میں قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، شوال میں عید الفطر کے احکامات آئے، شوال میں صدقہ فطر کا حکم آیا، ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ کے احکامات آئے اور اسی ذوالحجہ میں قربانی فرض ہو گئی. سن 2 ہجری میں اسلام کے بہت سارے احکامات فرض ہو گئے. اگلے سال سن 3 ہجری میں ایک اور اہم معرکہ پیش آیا جس کو کیا کہتے ہیں غزوہ احد کہا جاتا ہے. یہ گویا کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ آئے تھے غزوہ احد کا، اور اس میں ابتداءً مسلمانوں کو نقصان ہوا لیکن بعد میں اللہ پاک کی طرف سے پھر غلبہ دیا گیا. یہ ہے مقام احد جہاں پر غزوہ احد کا تاریخی معرکہ لڑا گیا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی امیر کی اطاعت میں کمزوری کی وجہ سے وہ نقصان ہوا جو قیامت تک کے لیے سبق ہے. اور اس میں 70 بڑے صحابہ شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اس معرکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بہادری دکھائی لیکن ان کو انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. یہ آپ علیہ السلام کے محبوب چچا تھے اور یہ شہدائے احد کی قبریں ہیں. شہداء کی تدفین ایک ساتھ کی گئی اور ایک قبروں میں کئی کئی صحابہ کو رکھا گیا اور آپ نے ایک ساتھ 10 صحابہ کے جنازے پڑھائے. ہر باری میں حضرت حمزہ کو شامل کیا جاتا تھا. اس معرکے سے واپس آنے کے بعد چونکہ ہر گھر میں کوئی شہید تھا، کوئی زخمی تھا، کسی کے شوہر شہید ہو گئے تو وہ بیوہ ہو گئی، تو بہت سارے صحابہ صحابیات چھوٹے بڑے سب پریشان تھے. اسی موقع پر آپ نے حضرت زینب کو ایک دعا کی تلقین فرمائی اور یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. غم اور پریشانی کے وقت جو یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تکلیف صدمے کے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے ایسا عجیب بدلہ دیں گے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہو. تو حضرت زینب کو دعا سکھائی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ فرماتی ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے میں مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر دی. تو یہ دعا اسی موقع پر سکھائی گئی. سن 3 ہجری کے اندر بھی کچھ احکامات بھی آئے. شراب حرام ہو گئی جو ابھی تک حرام نہیں تھی. اسی سال مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہوا جو ابھی تک حرام نہیں تھا. اور اسی سال میراث کے تفصیلی احکامات آئے کہ مرنے والے کی میراث میں کس کس کو حصہ ملے گا. اس کے بعد سن 5 ہجری یہ ایک اہم دور تھا مدنی دور کا، اور اس میں بڑے عجیب واقعات اور بڑی عجیب چیزیں پیش آئیں. اسی سال آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا. اسی سال پردے کے احکامات آئے، عورتوں پر پردہ رکھا گیا. ایک مشہور غزوہ دومت الجندل پیش آیا، چاند گرہن کی نماز پڑھی گئی. چاند گرہن جانتے ہیں؟ اس طرح ایک سورج گرہن ہوتا ہے ایک چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس کی نماز کا حکم آیا. غزوہ بنو مستلق پیش آیا، حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح ہوا. منافقین نے ایک خطرناک سازش کی جس کے نتیجے میں واقع افک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا اور اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی فضیلت میں نازل فرمائی. اور اسی سال حد قذف کا حکم، اگر کوئی مرد یا عورت کسی پاک دامن پہ تہمت لگا دے کہ بھئی فلاں ایسا ہے فلاں بدکار ہے ایسا ہے، تو یہ عام بات نہیں ہے. اگر کسی نے تہمت لگائی اور پھر ثابت نہیں کیا، حد قذف یعنی اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ حکم بھی اسی سال نازل ہوا. اسی شوال سن 5 ہجری میں ایک عجیب بات پیش آئی، غزوہ خندق یا احزاب. اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے ایک طویل خندق کھودی گئی. یہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر، اور اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. خندق کی کھدائی میں آپ علیہ السلام خود شریک تھے. آپ بار بار یہ دعا پڑھتے تھے شعر کی شکل میں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. صحابہ جواب میں کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اس خندق کی کھدائی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے بعض معجزات بھی سامنے آئے. آپ کے لعاب دہن سے، تھوک مبارک سے پتھروں کا ریت کی طرح نرم ہونا.
اور آپ کی وجہ سے اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی، مشکل چٹان آپ کی ضرب سے بالکل ریزہ ریزہ ہوئی۔ یہ سارے معجزات اس غزوہ خندق میں پیش آئے۔ اسی سال غزوہ بنو قریظہ، یہ یہود کے ساتھ پہلا معرکہ ہوا مدینے میں۔ یہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں۔ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، آپ کو یاد ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ ہوا۔ یہ مدنی دور کا پہلا مرحلہ اس پہ ختم ہو گیا۔ مدنی دور کا دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار، کل مدت 1 سال 11 مہینے، اور اس دوسرے مرحلے کی ابتدا کس سے ہوئی؟ صلح حدیبیہ سے۔ آپ عمرے کے لیے ایک خواب دیکھ کر تشریف لے گئے، لیکن آپ کو راستے میں روک دیا گیا، پھر ایک معاہدہ ہوا۔ 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ پیش آیا۔ اس میں بعض اہم باتیں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان طے ہوئی۔ وہ دفعات کون سے تھے؟ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئے، 3 دن کے لیے آنے کی اجازت ہوگی۔ 10 سال تک جنگ پر پابندی اور جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ۔ مدینہ سے مکہ کو واپسی کا یک طرفہ معاہدہ ہوا۔ عرب قبائل مسلمانوں اور کفار کا حلیف بننے میں آزاد۔ مکہ اور مدینہ میں آمد و رفت کی مکمل آزادی۔ ان باتوں کو ظاہراً جب صحابہ نے دیکھا تو اپنے خلاف سمجھا، لیکن آپ نے فرمایا اس میں ہماری فتح کی خوشخبری ہے، اور یہی دفعات نتیجہ بنے فتح مکہ کے لیے۔ دیکھ، یہ ہے حدیبیہ کا وہ مقام جہاں آپ علیہ السلام نے کفار کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا۔ اسی سال آپ نے سن 6 ہجری میں پوری دنیا کے بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے۔ اب عالمی دعوت ہوئی، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو مکتوبات نبوی لکھے گئے۔ دیکھیں، آپ نے ایک مہر بنائی اس انداز میں، اس لیے کہ بادشاہ اسی خط کو قبول کرتے تھے جس پر مہر ہو، اس لیے اس کو مہر نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور بادشاہ تھے، یہ نجاشی جو حبشہ، یہ ہرقل روم کا، خسرو پرویز فارس، مقوقس مصر کا، حارث ابن ابی شمر دمشق، حوضہ ابن علی یمامہ، منذر ابن ساوا یہ بحرین کا۔ ان میں سے صرف 2 اسلام لائے، یہ نجاشی اور منذر ابن ساوا، یہ 2 اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے جو باقی 3 تھے انہوں نے بہت اکرام کا معاملہ کیا، ہرقل نے، مقوقس نے اور حوضہ نے۔ 2 نے توہین آمیز معاملہ کیا، خسرو پرویز نے اور حارث ابن ابی شمر نے، جن کو اللہ پاک نے ذلیل کر کے ہلاک فرمایا۔ سن 7 ہجری غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا اہم معرکہ ہے، جس کے بعد یہود کو مدینہ طیبہ سے نکال باہر کیا گیا، ہمیشہ کے لیے ان کو محروم کیا گیا۔ یہ سن 7 ہجری۔ خیبر یہ مدینہ کے قریب ایک بہت آباد سرسبز علاقہ تھا، اور یہ کھجور کے باغات، آج بھی خیبر کے اندر کھجور کے باغات بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ یہ لوگ ایسے قلعہ نما گھروں کے اندر رہتے تھے، اس لیے اس کو فتح کرنا مشکل تھا، لیکن آپ صحابہ کے ساتھ گئے اور اس جگہ کو فتح کر کے واپس تشریف لائے۔ اگلا سال ہوا، پچھلے سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ سن 7 ہجری آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے، جو پچھلے سال کی قضا رہ گئی تھی اس عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور واپسی میں آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ یہ ازواج مطہرات میں سب سے آخری زوجہ ہے جن سے نکاح ہوا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کی فہرست ہے: حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ریحانہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ ہماری امت کی مائیں ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اتنے نکاح فرمائے، اس پر دین دشمن ملحدین اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی علماء نے 3 حکمتیں لکھی۔ تألیف القبائل العربیہ، قبائل عرب کا ایک مضبوط نیٹ ورک اور نظام تھا، آپ نے ہر قبیلے سے ازواج چنی، ان کو قریب کیا۔ نشر الدعوت الاسلامیہ، اسلامی دعوت اس برکت سے عام ہوئی۔ مساوات الحقوق بین النساء المختلفات فی العمر، آپ نے دنیا کو ایک نمونہ پیش کیا کہ میرے نکاح میں ایک وقت میں 11 سال کی لڑکی بھی ہے اور 50 سال کی بڑھیا بھی ہے، لیکن کسی کے ساتھ حسن سلوک میں فرق نہیں آیا۔ اگر ایسا کر سکتے ہو، برابری رکھ سکتے ہو، تو پھر دوسرے نکاح کا سوچنا، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔
اس کے بعد سن 8 ہجری ایک بڑا تاریخی معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں. غزوہ موتا. اس غزوہ موتا کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں 3 امیر شہید ہوئے ایک ایک کر کے. حضرت جعفر، عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید ابن حارثہ. آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کو جھنڈا دے، یہ شہید ہو جائے تو اس کو جھنڈا دے، اور اس کے بعد پھر مرضی. اور ویسا ہی ہوا. اور اللہ کی شان یہ کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما تھے یہاں مسجد نبوی میں، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر موتا میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ صحابہ کو یہاں سے بیان کر رہے تھے کہ ابھی وہ شہید ہوگا، اس نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ شہید ہوگا، اس نے اٹھا لیا، یہ شہید. اس وجہ سے آپ خود نہیں گئے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے آپ موجود ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں غزوہ موتا. غزوہ، ورنہ آپ خود تشریف نہیں لے گئے اس کے اندر. جو صحابہ شہید ہوئے یہ ان کے قبور ہے اردن کے اندر. موتا اب سلطنت اردن کے اندر آ چکا ہے. اس کے بعد مدنی دور کا تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، فتح کی تکمیل اور آثار. کل مدت 2 سال 6 مہینے. کہاں سے شروع ہوا؟ فتح مکہ سے. ایک دن وہ تھا جہاں آپ کو نکالا گیا، آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، لیکن اب 8 سال بعد وہی جگہ ہے، آپ فاتح بن کے، غالب بن کے جا رہے ہیں. رمضان سن 8 ہجری میں آپ فتح مکہ کے لیے گئے. کیوں گئے؟ اسباب. ایک تو ایک قبیلے نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، صلح حدیبیہ کی ایک شق کی خلاف ورزی ہوئی، اور کچھ لوگوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے فریاد کی، تو آپ 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. یہ آپ نکلے یہاں سے، پہلے جحفہ پہنچے، پھر جحفہ سے قدید پہنچے، قدید سے بطن مر پہنچ گئے، اور بطن مر سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. آپ نے ترتیب یہ دی کہ 5 دستے بنائے. مغرب سے حضرت قیس ابن سعد، معلہ سے زبیر ابن عوام، شمال مغرب سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، مسفلہ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. خود بیچ کے دستے کی قیادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اس ترتیب پہ آپ مکہ میں داخل ہوئے. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اعلان فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من اغلق بابہ فهو آمن، من دخل المسجد. سب کو آپ نے امان دے دی. اس موقع پر جہاں آپ علیہ السلام کا جھنڈا لگایا گیا، اس کو مسجد رائیہ کہتے ہیں. جھنڈا، اس جگہ پر یہ مسجد ہے، مسجد رائیہ، یہاں آپ کا جھنڈا لگا. آپ نے جو قیام کیا، شعب ابی طالب جہاں 3 سال آپ نے مکی دور میں گزارے تھے، وہاں آپ نے قیام کیا جا کر. پھر کالا امامہ پہنا، اونٹنی پر سر جھکا کر بیٹھے، حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھایا. باب الفتح سے بیت اللہ شریف کے اندر آپ علیہ السلام داخل ہوئے. یہ باب الفتح ہے. اور پہنچ کر آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا یہ مکہ مکرمہ میں، جس میں آپ نے ان کو ہدایت دی، جاہلیت کے طور طریقوں کو آپ نے ختم فرمایا. فتح مکہ کے بعد اب کیا ہوا؟ آپ نے چند فیصلے فرمائے. بت پرستی اور اس کے نشانات کا خاتمہ. مکہ مکرمہ بلد توحید ہے، توحید کی جگہ ہے، لہذا فرمائے گھروں سے بتوں کو ہٹا دو. عزا کے خلاف حضرت خالد ابن ولید گئے، سوا کے خلاف عمرو ابن العاص گئے، منات، یہ 3 بڑے بت تھے. منات کے خلاف سعد ابن زید کو بھیجا اور ان سب بتوں کو ختم کر دیا. سن 9 ہجری میں 2 بڑے واقعات، صدقات کا نظام سن 9 ہجری میں، اور غزوہ تبوک پیش آیا، یہ بھی سن 9 ہجری کے اندر. یہ تبوک ہے، یہاں آپ گئے لیکن اللہ کی شان لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ نے ان پر ہیبت ڈال دی. آپ کامیاب ہو کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے. یہ ہے تبوک میں وہ مقام جہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا. اب آپ علیہ السلام جو مشن لے کر تشریف لائے وہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ پورا ہوا. اب وہ سال آیا کہ عام الوفود، پوری دنیا سے جماعتوں کی جماعتیں بن کر آپ سے ملنے کے لیے آئے. نظام تعلیم و تربیت آپ نے قائم کیا، نظام ریاست آپ نے قائم فرمایا. مسجد نبوی میں وہ جگہ اسطوانۃ الوفود جہاں دنیا سے آنے والے لوگوں سے، جماعتوں سے آپ ملاقات کرتے تھے اور مہمانوں کا زبردست اکرام کیا جاتا تھا. اسی سال حج کی فرضیت ہوئی، لیکن آپ خود نہیں گئے بلکہ کس کو امیر بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بن کر گئے، اور ابھی منا پہنچے تھے کہ حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ آپ جا کر منا کے اندر ایک اعلان کر کے آئے.
اعلان کیا تھا کہ بھئی آئندہ سے کوئی مشرک اور برہنہ آدمی طواف نہیں کرے گا، حج نہیں کرے گا۔ سوال یہ کہ آپ پہلے سال خود حج پہ کیوں نہیں گئے؟ ایک وجہ یہ تھی کہ وفود بہت کثرت سے آ رہے تھے، دوسرا مروجہ حج کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ اعلان کریں آج کے بعد کوئی مشرک اور برہنہ آدمی طواف نہیں کرے گا۔ آئندہ سال سن 10 ہجری حجۃ الوداع آپ خود بنفس نفیس حج پہ روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ کتنی جماعت تھی؟ 1,14,000 یا 24 یا 40,000۔ ذی القعدہ میں آپ گئے اور 9 دن راستے میں لگے، 4 ذی الحجہ مکہ میں داخل ہوئے، عمرہ کیا، 4 دن معلّہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کی مدینہ سے آمد ہوئی اس ترتیب پر، اور پوری تفصیل ہے، بہرحال آگے وقت بہت کم ہے۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے اس راستے سے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں آ چکی ہے۔ جی آگے، جب آپ حج کے لیے داخل ہوئے تو یہ باب السلام کا گیٹ ہے، اس دروازے کو آپ نے استعمال فرمایا، جی، اور یہ دعا آپ نے پڑھی، جی۔ حج کے بعد 13 ذی الحجہ مکہ مکرمہ، 14 ذی الحجہ آپ مکہ مکرمہ سے واپس روانہ ہو گئے مدینہ طیبہ کے لیے حج فرما کے، اور آپ مدینہ طیبہ واپس پہنچ گئے۔ یہ مدینہ طیبہ کی موجودہ، اور اب آپ علیہ السلام کا سفر آخرت ہوگا، آپ اپنا کام پورا کر گئے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ مجلس اللہ نے چاہا تو وہ اس سیرت طیبہ کی اس ترتیب کی آخری مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے دوبارہ درخواست ہوگی کہ اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ایک ساتھی بھائی علیم کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی نے بارش کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ سب کو باران رحمت نصیب فرمائے، خوش سالی کو اللہ پاک ختم فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ